جہنم میں نہیں جائے گا من بقا من خشیت اللہ، جو اللہ کے خوف سے رویا ہو۔ وہ شخص چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، شعب الایمان میں حدیث پاک موجود ہے، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے قطرہ نکلا ہو۔ دوسری حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ہر وہ مسلمان چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کی آنکھ سے اللہ کے خوف سے قطرہ نکلے اور وہ قطرہ نکلتے ہوئے اس کے چہرے کی جلد تک پہنچے، اللہ اس شخص کو جہنم پر حرام فرما دیتا۔ اللہ کے خوف سے ہماری زندگی میں ایسی کیفیت آئی ہے؟ نہیں آئی تو یہ کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ باتوں سے کامیابی نہیں ہے، نقل پر کامیابی نہیں ہے، اصل پر کامیابی ہے اور حقیقت پر فیصلے ہوں۔ نقلی چیز آپ بھی پسند نہیں کرتے تو نقلی چیز اللہ بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ بھی اصل چیز کو دیکھتے ہیں، اللہ بھی حقیقت اور اصل کو دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، قال اللہ عز و جل عزتی، اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم، لا اجمع لعبدی، میں اپنے بندے پر لا امنین ولا خوفین، دو امن اور دو خوف اپنے بندے پر جمع نہیں کروں گا۔ دو امن اور دو خوف اپنے بندے پر جمع نہیں کرنے دوں گا۔ جو بندہ، آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا میں اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ قیامت کی بڑی سے بڑی گھبراہٹ سے اس کو بے خوف کر دے گا۔ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتا ہو، اور جو دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرا، نماز چھوڑی اللہ سے نہیں ڈرا، زکوٰۃ چھوڑی اللہ سے نہیں ڈرا، تبلیغ چھوڑی اللہ سے نہیں ڈرا، ماں باپ کو گالی دی اللہ سے نہیں ڈرا، بیوی کو چھوٹی بات پر طلاق دے دی اللہ سے نہیں ڈرا، اگر عورت ہے چھوٹی بات پر خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی اللہ سے نہیں ڈرتی، بیٹا باپ کو گالی دیتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا، چھوٹا بڑے کی بے عزتی اور توہین کرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا، اور کوئی کسی پر ظلم کرتا ہے، اپنے ماں اور بہن کا حق کھاتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا، دنیا میں اللہ سے نہیں ڈرا، بے خوف زندگی گزاری، اللہ فرماتے ہیں میں قیامت والے دن اس کو اس دن خوف دوں گا جس دن سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کر دوں۔ اگر قیامت والے دن بے خوف ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو چاہتے ہیں، تو دنیا میں اللہ کے خوف کو دل میں پیدا کرنا ہوگا۔ اور یہ بنیادی چیز ہے، جب خوف خدا ہو بندہ نافرمانی نہیں کرتا، بندہ داڑھی نہیں کاٹتا، اس کو پتہ ہے داڑھی کاٹنا میرے نبی والا چہرہ، داڑھی والا نبی والا چہرہ ہے، اور جو داڑھی کے بغیر ہو وہ نبی والا چہرہ اس کو ہم کہہ سکتے نہیں ہے۔ داڑھی ہوگی تو نبی والا چہرہ ہے، داڑھی نہیں ہے تو نبی والا چہرہ نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں کاٹتا کہ میرے رب ہی ناراض ہوتا ہے، اس کے نبی کی نافرمانی ہوتی ہے۔ یہ کس وقت ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ جب دل میں خوف نہ ہو، وہ زنا بھی کرتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، ماں بہن کا حق بھی کھاتا ہے، ماں باپ کو گالی بھی دیتا ہے، کسی پر ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، نماز بھی چھوڑتا ہے، روزہ بھی چھوڑتا ہے، والدین کے حقوق پامال کرتا ہے، قرآن کا ادب احترام نہیں کرتا، بچوں کو قرآن کی تعلیم سے دور رکھتا ہے، جب خوف خدا نہیں ہو۔ خوف خدا پر زندگی کی ساری نیکیوں کی بنیاد خوف خدا ہے، سارے گناہوں کی بنیاد خوف خدا کا نہ ہونا۔ اللہ نے جس کو عطا فرمایا انہوں نے بڑے بڑے اعزاز پائے۔ بعض علماء نے 3-4 کتابوں میں نے پڑھا، دیگر محققین نے 2-3 کتابوں انہوں نے بھی لکھا کہ ہم نے بھی پڑھا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، ہم حنفی ہیں، حنفی مسلک ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت ثابت بڑے دیندار تھے، بڑے عبادت والے تھے، بڑے نیک آدمی تھے۔ ایک دن میں اس پر بات عرض کر رہا ہوں، جب دل میں اللہ کا خوف ہو تو چھوٹے گناہ سے بھی ڈرتا ہے۔
وہ چھوٹی نافرمانی کو چھوٹا نہیں سمجھتا. اللہ اس کے رسول کی جو بھی نافرمانی ہو مومن اسے چھوٹا نہیں سمجھتا. چھوٹا کافر سمجھتا ہے یا ظالم سمجھتا ہے یا بدعتی سمجھتا ہے یا گستاخ سمجھتا ہے. مومن اللہ اس کے رسول کی ہر نافرمانی کو بڑا سمجھتا ہے. چھوٹا ہم نہیں سمجھتے. تو یہ نہر کے کنارے جا رہا ہے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، زیادہ تر ان کے والد کے بارے میں علماء نے لکھا، اس لیے اسی نسبت سے میں بھی بات کرتا ہوں. نہر کے کنارے جا رہے تھے، ان کو بھوک لگی ہوئی تھی. توجہ سے سماعت کرنا. ان کو بھوک لگی ہوئی تھی. نہر میں دیکھا ایک سیب آ رہا تھا. کیا آ رہا تھا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ایک سیب آ رہا تھا. اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، بڑی عمر کے تھے. اس نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا. بھوک میں آپ کو بھی پتہ ہے جب انسان کو بہت بھوک لگی ہو تو کوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی. بات جو سمجھ میں آنے والی ہوتی ہے وہ بھی نہیں آتی بھوک کی وجہ سے. تو ان کی ایسی کیفیت، بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی، بڑے اللہ والے تھے، لیکن ایک سیب آ رہا تھا نہر میں. اس نے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا. جب کھا لیا دل میں اللہ کا خوف موجود تھا. اس نے کہا یہ تو مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ یہ سیب کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، اور میں نے تو کھا لیا. اب کیا بنے گا؟ کس سے معافی مانگوں گا؟ یہاں تو مالک بھی موجود نہیں. اللہ کا خوف دل میں موجود تھا. اس نے کہا جس طرف سے پانی آ رہا ہے میں اسی طرف سفر کرتا ہوں. پتہ چل جائے گا کسی جگہ باغ ہوں گے یا کسی جگہ کوئی کسی کا ڈیرا ہوگا، معلوم ہو جائے گا کہ یہ سیب اس کا گرا ہے، اسی طرف سے آ رہا ہے. اس نے چلنا شروع کر دیا. یہ سفر شروع کرتا ہے. حضرت ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم جا رہے ہیں. آگے دیکھا اس نہر کے کنارے ایک سیب کے باغات لگے ہوئے تھے. اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ سیب اسی درخت سے گرا ہوا. اس کے مالک کو تلاش کیا، اس باغ سے سیب گرا ہے کوئی؟ اس نے کہا ہاں گرتے ہی رہتے. اس نے کہا کہ میں فلاں جگہ جا رہا تھا اور میں نے وہ سیب کھا لیا اور مجھے بعد میں خوف آیا. خوف تو پہلے بھی تھا لیکن بھوک کی وجہ سے ہوش نہیں رہا تھا. میں نے کھا لیا تو پھر خوف آیا کہ یہ تو اس کا مالک معلوم نہیں ہے. ایک سیب کی بات کر رہا ہوں. ہم تو بڑے بڑے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، حقدار نہیں ہوتے پھر بھی راشن لیتے ہیں. کمرے نہیں گرے، سنا کہ گارڈ ٹیئر مل رہے ہیں، چھتوں کو کھیڑا ہے. فوٹو نکال کے دیا ہمارا بھی گھر گریا. وہ تو دیکھ رہے ہیں. حکومت نہیں دیکھتی، وہ رب تو دیکھتا ہے. جس نے تجھے پہلے گھر دیا تھا وہ اب بھی خدا دیکھتا ہے. تو یہ بندہ سیب اس مالک سے کہتا ہے یہ سیب آپ کا تھا، میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. اس نے کہا میں معاف نہیں کرتا. اس نے کہا میں اتنا دور سے سفر کر کے آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. آپ جو بھی کہیں میں آپ کے پاؤں پر ہاتھ رکھتا ہوں. عزت دار لوگ ہوتے ہیں، بڑے لوگ، علاقے میں آپ کا بھی رواج ہوتا ہے لوگ اپنی پگڑی اس کے پاؤں میں ڈال دیں. یار اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے؟ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا ایک سیب کھایا. اس نے کہا میں معاف نہیں کرتا، میری ایک شرط ہے، اگر وہ شرط آپ قبول کریں، آپ منظور کریں تو میں معاف کرتا ہوں، ورنہ معافی نہیں ہے. ادھر سے اقرار ادھر سے انکار. اس نے کہا وہ کون سی شرط ہے؟ اس نے کہا میری ایک لڑکی ہے، میں اس کا رشتہ آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن سن میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے. وہ اگر آپ رشتے میں لیتے ہیں اور ساری زندگی میری اس بیٹی کی خدمت کر سکتا ہے معاف کرتا ہوں، ورنہ معاف ایسے نہیں کرتا. اس نے سوچا یہ تو زندہ ہی لاش ہے، زندہ لاش ہے. آنکھیں کام نہیں کرتی، کان کام نہ کریں، ہاتھ پاؤں کام نہ کریں، تو اس لڑکی کو گھر میں نکاح میں لانا وہ کتنی بڑی مصیبت اور پریشانی کی بات ہے. بنایا بے شک اللہ نے ہر کسی کو، لیکن اس کے لیے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اتنی بڑی شرط رکھ دی. وہ ثابت کہتے ہیں اتنی بڑی شرط. کچھ دیر اس نے کہا مجھے سوچنے دے. ایسی لڑکی اندھی ہے، گونگی ہے، لولی لگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، میں اس لاش کے بارے میں تھوڑا سوچ لوں پھر آپ کو جواب دے دوں. اب ثابت سوچ رہا ہے. سوچنے کے بعد اسے کہتا ہے ہاں میں تیری اس لڑکی کو لینے کے لیے تیار ہوں، پر مجھے سیب معاف کر دو. کتنی بڑی بات.
مجھے یہ سیب جو میں نے کھایا یہ معاف کر دے، تیری یہ لڑکی مجھے منظور ہے اس لیے قبول کر رہا ہوں۔ میں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میرے نبی نے فرمایا اللہ سے خوف کرو، اللہ کا حکم، اللہ سے خوف رکھو، قیامت والے دن اللہ کو جواب دینا مشکل ہے، دنیا میں یہ مشکل برداشت کر لو، دنیا کی یہ مشکل میرے لیے آسان ہے، قیامت والے دن مشکل ہے، اس لیے میں تیری یہ لڑکی مجھے قبول